بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی حیدری چینل کے تمام معزز ویورز کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دمشق شہر حلب میں ایک خانقاہ جو کہ مشت نقطہ کے نام سے مشہور ہے، یہ وہ خانقاہ ہے جس کے راہب کی درخواست پر حضرت حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر مبارک ایک رات اس خانقاہ میں رکھا گیا تھا۔ خانقاہ میں وہ جگہ جہاں حضرت حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا، اس مقام پر سنگ مرمر کا ایک کتبہ نصب ہے جس پر اس خانقاہ کی تاریخ اور واقعہ انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے۔ جب یزید کی فوج اسیران اہل بیت علیہم السلام کو کوفے سے دمشق لا رہی تھی تو حلب میں قیام کیا۔ اس مقام پر اسلام سے پہلے ایک خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ کے راہب کو معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان کا زیادہ تر مرد شہید ہو چکے ہیں اور زندہ رہنے والوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ اس راہب نے حضرت حسین علیہ السلام کے پہرے دار سے درخواست کی کہ وہ ایک رات اس مقدس سر کو اس کے پاس رہنے دے اور اس کے بدلے پہرے دار کو ایک کثیر رقم بھی ادا کی۔ اس راہب نے وہ سر مبارک ایک پتھر پر رکھ دی اور ساری رات حضرت حسین پر کیے گئے ظلم کو سوچتا رہا۔ رات میں سر مبارک کے خون کے چند قطرے اس پتھر پر معجزے سے گرے۔ صبح کو قافلے سر مبارک لے کر آگے بڑھ گئے۔ بالآخر وہ پادری مسلمان ہو گئے۔ ایک راہب کے بعد دوسرا آتا رہا اور یہ مقدس پتھر جس پر خون سید الشہداء علیہ السلام کے سرخی تھی، صفحہ 333 ہجری تک اس خانقاہ میں رکھا گیا۔ 333 ہجری میں ایک بادشاہ شاہ ہمدانی نے حلب کو فتح کیا اور اس شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ وہ برابر اس مقدس پتھر کی زیارت کو جاتا رہا اور یہاں ایک شاندار عمارت تعمیر کرائی۔ اس وقت سے یہ جگہ مشت نقطہ کہلانے لگی، یہاں تک کہ 1333 ہجری میں عثمانی بادشاہوں نے اس جگہ کو فتح کر لیا اور وہ لوگوں کو اس مقام کی زیارت سے منع کرتے تھے اور اس عمارت کو انہوں نے اپنے ہتھیاروں کا گودام بنا لیا۔ 20 محرم 1337 ہجری کو جبکہ یہ جگہ ہتھیاروں سے بھری ہوئی تھی، اچانک دھماکے سے عمارت تباہ ہو گئی، لیکن یہ مقدس پتھر محفوظ رہے۔ لوگ اس مقدس پتھر کو مسجد زکریا میں لے گئے جو حلب میں ہی واقع ہے، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد مشورے سے اس پتھر کو اسی عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں یہ پتھر شروع میں رکھا ہوا تھا، اور وہ اس طرح یہ مقدس پتھر اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ 1380 ہجری میں جعفریہ اسلامی تعمیر نو سوسائٹی نے اس عمارت کو اس کے پرانے انداز میں دوبارہ تعمیر کرا دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ نئے آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں اور اپنے دوستوں کو بھی لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔